امریکہ سے پوچھتی ہیں کیا اسماعیلی فرقے والوں کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ ان کے مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں، نیز اگر جائز نہیں تو ہونے والی اولاد کا کیا حکم ہوگا؟ جی، اسماعیلی فرقے سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے عقائد بالکل اسلام کے متصادم ہیں۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تو بہت ہی بیسک ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و سنت نے بہت سے عقائد کو بیان کیا۔ ان کے امام بہت بڑی چیز ہوتا ہے، پیغمبروں جیسے ان کو یعنی مقام ہوتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے 5 ٹائم کی، اور بہت ساری عقائد ان کے ایسے ہیں جو یہاں کراچی میں جو جن اسماعیلیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ غیر مسلم ہیں، لہذا جب غیر مسلم ہیں تو ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دیا، اور اہل کتاب میں بالاجماع یہود و نصارہ ہیں، تو اس لیے ان سے نکاح نہ کریں۔ جب نکاح نہیں ہوگا تو اولاد کا بھی آپ خود ہی سوچ لیں۔ البتہ کسی نے جہالت میں نکاح کر لیا، اسے علم نہیں تھا، مسلمان سمجھ کے نکاح کیا، پھر جو اولاد ہوگی تو وہ ثابت النسب ہوگی، اور اگر پہلے سے پتہ ہو تو پھر جو ہے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور جب پتہ چل جائے تو فوراً علیحدگی لازم ہے، یا تو دونوں اسلام قبول کر لیں ورنہ ان کے درمیان علیحدگی لازم ہے۔ مکڑی اور چھپکلی مارنے کا حکم۔ اویس مختار امریکہ سے پوچھتے ہیں، یہاں گھروں میں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جالے بنا لیتی ہیں، کیا گھر کو صاف رکھنے کے لیے مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مکڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنی تھیں۔ نیز کیا گرگٹ کو مارنا باعث ثواب ہے کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دہکانے کے لیے اس میں پھونکیں ماری تھیں؟ مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانور تنگ کر رہا ہے آپ کو تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی، گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں، ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ گرگٹ کو مارنا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی تو چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں جس میں گرگٹ بھی آتا ہے، یہ جو جنس کے جانور ہیں نا، ان میں انسان دشمنی کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں، یہ انسان دشمن جانور ہیں، یہ ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی، اور گرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جتنی کم تکلیف دے کے موت دیں گے وہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اب چھپکلی کہیں دیوار پر ہے، آپ نے ایک چپل ماری اور وہیں اس کا اسٹیکر بن گیا، تو چھپکلی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا، پہلے اس کی دم کاٹی، اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گرگٹ کے ساتھ، پھر اس کو رسی میں گھما گھما کے مار رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، بلکہ جانور پہ ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے، ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دیں، مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ نماز چھوٹنے کے ڈر سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم۔ محمد حسین امریکہ سے پوچھتے ہیں، اگر نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو کیا 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں جیسے ظہر اور عصر، یا مغرب اور عشاء؟ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے مدینہ میں۔ تو یاد رکھیں، تمام مجتہدین فقہاء علماء کے نزدیک یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع سوری تھی۔ سوری کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے قریب کیا اور ظہر پڑھی، اور جیسے ہی ظہر پڑھی ہے تھوڑی دیر میں ظہر کا وقت قضا ہوا اور پھر فوراً عصر پڑھ لی، کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نہ سفر تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی بارش تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وجہ اس کی ہے کہ حدیث میں تعویل اس لیے کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں۔
تو مقررہ وقت میں ہر نماز کا ایک مقررہ وقت ہے. اگر 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز ہوتا تو وہ یہ قرآن کی آیت کا پھر کیا مطلب بنتا ہے. باقی سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے اور اکٹھی کا مطلب کیا ہے, اس پر میں انشاءاللہ ایک پوری دلائل کی روشنی میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی وہ موضوع بحث نہیں ہے, لہذا میں اس ٹاپک کو سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا کیا حکم ہے اس ٹاپک کو میں ابھی نہیں چھیڑ رہا. ابھی تو میں صرف آپ کے مسئلے کو فوکس کر رہا ہوں کہ نماز چھوٹنے کا ڈر ہو تو 2 نمازیں. تو یہ دیکھیں عجیب بات ہے, نماز چھوٹنے کا ڈر ہے تو نماز ہی چھوڑ دی آپ نے. جب 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں تو ایک نماز چھوٹ جاتی ہے نا, چھوٹنے کا مطلب وہ اپنے وقت پر ادا نہیں ہوتی. تو سفر میں حکم کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن حضر میں 2 نمازوں کو چھوڑنا یا ایک نماز کو دوسرے وقت میں لے جانا یا ایک نماز کو اپنے وقت سے مقدم کر لینا یہ بالاجماع باطل ہے. اس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور کبیرہ گناہ ہے. لہذا آپ نمازیں اپنے وقت پہ پڑھا کریں. چھوٹنے کا ڈر ہو تو اس ڈر کو ختم کریں کہ نہ چھوٹے, کیونکہ سب سے پہلے نماز ہے, باقی کام بعد میں ہے. البتہ سفر میں کیا حکم ہے میں نے آپ سے بتایا کہ میں مستقل اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں پڑھی جا سکتی. مختصر فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ احناف کے ہاں 2 نمازیں سفر میں اس طرح سے پڑھنا کہ ایک نماز کا وقت دوسرے وقت میں داخل ہو جائے یا دوسری نماز کو بالکل پہلے وقت میں پڑھ لیا جائے, یہ جائز نہیں ہے. اس کے دلائل کیا ہیں یہ پھر کسی وقت. البتہ احناف نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب شدید مجبوری ہو تو پھر شافعی فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے. شدید مجبوری میں ویسے جہاز میں بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے شافعی مسلک پر عمل نہ کیا تو نماز مجھے کا موقع ہی نہیں ملے گا, کیونکہ وہ جہاز کا عملہ بعض دفعہ نماز نہیں پڑھنے دیتا, قبلہ رخ نہیں ہونے دیتا, کھڑے نہیں ہونے دیتے جہاز میں. تو ایسی شدید مجبوری میں کہ جب آپ کو پتہ ہے نماز 100% قضائی ہو جائے گی اور یا مجھے سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی, تو پھر ایسی شدید مجبوری میں شافعی فقہ پر بعض علماء کے نزدیک عمل کیا جا سکتا ہے, تو پھر اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں.